ان بچوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ دنیا میں پوری کائنات میں اکیلے سسٹم چلانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھنا، یہ دور ڈیجیٹل ہے۔ اگر آپ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بچے کو ماریں گے تو اتنا نہیں مارنا کہ بچہ اپنے ذہن و دماغ میں کوئی فطور لے کر کے بیٹھ جائے۔ سختی کرنے کی اجازت ہماری شریعت دیتی ہے، لیکن اتنی سختی نہیں کہ اس کا ہاتھ توڑ دیا جائے یا پیر توڑ دیا جائے یا اس کو کوئی جسمانی نقصان پہنچا دیا جائے، یہ ہماری شریعت تقاضا نہیں کرتی۔ آئیے ذرا تیسرے حق کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ والدین پر اولاد کا تیسرا حق کیا ہے۔ تیسرا حق یہی ہے کہ والدین بچوں کی صحیح اور اسلامی تربیت کریں، اسلامی شعار انہیں سکھائیں، اسلامی شعار کے مطابق ان کی پرورش کریں اور اسلامی سانچے میں ڈھال کر کے ان کی پرورش کریں، ان کی تربیت کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ والدین بچوں کی تربیت کیوں کریں؟ جب کیوں کا جواب پتہ ہوگا تو شاید تربیت کرنے میں ماں باپ دلچسپی لیں۔ اس لیے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کیوں کریں۔ ہم بچوں کی تربیت ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اس لیے کریں کیونکہ ہمیں تربیت کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ اب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی بجاوری کریں، اللہ کے احکام کو مانیں۔ اللہ نے ہمیں بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کرنے کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو۔ یہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، ایمان والوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ پہلے اپنی تربیت کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو نیک بناؤ، اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اپنے آپ کو برائیوں سے روکو، اپنے آپ کو صالح اور نیک بنا لو، تو تم اپنی آل و اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ پہلے اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنی تربیت کرنا ہے۔ اس کے بعد میں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لوگ یہ سوچنے لگیں ہم نیک بن جائیں، ہم نمازی بن جائیں، ہم حاجی بن جائیں، ہم فلاں نیک کام کر لیں، ہماری اولاد بھاڑ میں چلی جائے۔ غلط کر رہی ہے تو کرنے دو، صحیح کر رہی ہے تب بھی کرنے دو، حلال طریقے سے کما رہی ہے تب بھی کمانے دو، حرام طریقے سے کما رہی ہے تب بھی کمانے دو۔ ایسے نہیں چھوڑنا ہے، چھٹے بیل کی طرح نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ پہلے اپنی اصلاح کرنے کے بعد اپنی آل و اولاد کی بھی اصلاح کرنا ہے، ان کی بھی تربیت کرنا ہے۔ پہلے اپنی اصلاح، اپنی فکر، پھر اس کے بعد میں بچوں کی فکر بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ بس ہم نمازی بن جائیں، ہم نماز پڑھتے رہیں، بچے پڑھیں نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں، لڑکی پڑھے نہ پڑھے، لڑکا پڑھے نہ پڑھے، بیوی پڑھے نہ پڑھے، کوئی فرق نہیں، ہم نماز پڑھیں۔ یہ نہیں، ہماری شریعت یہ تقاضا نہیں کرتی ہے کہ صرف آپ اپنے گھر میں اکیلے نمازی اور نیک بن جائیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ پہلے نیک بن گئے، اس کے بعد میں اپنی آل و اولاد کی بھی فکر اللہ نے ہمارے ذمہ ڈالی۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اگر اللہ تربیت کے بارے میں صرف ایک یہی آیت نازل کر دیتا تب بھی کافی تھی۔ تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے یہی ایک آیت کافی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں بیشتر مقامات پر تعلیم دی کہ ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں۔ تو ہم تربیت اس لیے کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم تربیت
اس لیے بھی کریں کہ اولاد ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جب نعمت ہے تو پھر ہر نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے میرے بندو، اگر میں نے تمہیں دنیا میں نعمتوں سے نوازا ہے تو چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، قیامت کے دن اس کے متعلق تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ نے تاکید والا جملہ استعمال کیا، تاکید والا صیغہ استعمال کیا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے نعمتوں کا صحیح استعمال کیا تھا یا غلط استعمال کیا تھا۔ جب یہ اولاد ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے تو قیامت کے دن ہم سے اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور ہمارے نبی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر کا ذمہ دار بتایا ہے، ایک عورت کو بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کے گھر کا اس کو ذمہ دار بتایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھائی تھی یا نہیں نبھائی تھی۔ فالامام راع وہو مسئول عن رعیتہ، ایک امام، ایک حاکم، ایک بادشاہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع فی بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، ایک آدمی باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے پورے گھر کا ذمہ دار ہے، بچوں کا ذمہ دار ہے، بیوی کا ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، ایک عورت بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے شوہر کے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی تھی، تم نے اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کس طریقے سے کی تھی، تم نے اپنے شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت کس طریقے سے کی تھی۔ قیامت کے دن ایک بیوی سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو شوہر اور بیوی یعنی ماں اور باپ، ان دونوں سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ آل و اولاد کے ذمہ دار ہیں، اس لیے ہمیں تربیت کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ، اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جیسا باپ ہوگا ویسی بیٹا ہوگا، جیسی ماں ہوگی ویسی بیٹی ہوگی، یعنی کہہ لیجئے بچے نقال ہوتے ہیں۔ اسی لیے والدین کو بچوں کی صحیح تربیت کرنا ضروری ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، اب اس کے ماتا پتا، اس کے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو مسلمان بنا دیں یا یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں۔ اب جس گھر میں وہ پیدا ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ماں باپ سے جو سیکھے گا، جس دھرم پر اس کے ماں باپ ہوں گے اسی دھرم پر وہ بھی چلے گا، جس روش پر اس کے ماں باپ چلیں گے بچہ بھی اسی روش پر چلے گا۔ اس لیے ماتا پتا کو، ماں باپ کو بچے کی صحیح تربیت کرنا ضروری ہے۔ اگر باپ گناہ کرنے والا ہوگا، غلط کام کرنے والا ہوگا تو کہیں نہ کہیں وہ برائیاں اس بچے کے اندر بھی آ جائیں گی۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک غلط کام کرنے والا ہوگا تو بچوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اگر ماں باپ نیک ہوں گے تو ان کی نیک ہونے کا اثر بھی بچوں کے اوپر پڑے گا۔ اس لیے ماں باپ کو بچوں کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ ایک تو اللہ کا حکم ہے
اور اللہ نے اولاد کی شکل میں ہمیں نعمت دی ہے تو قیامت کے دن پوچھا جانا ہے، بچوں کا ذمہ دار بنایا ہے، ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانا ہے، اس لیے بھی تربیت کرنا ضروری ہے۔ اور پھر بچے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اس لیے اپنی اصلاح کرتے ہوئے بچوں کی صحیح تربیت کرنا ضروری ہے۔ یہ جواب تھا کیوں کا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بچوں کی تربیت کریں کیسے؟ اب کیسے کا جواب سنیے بہت دھیان سے۔ بچوں کی اسلامی تربیت کیسے کریں، اس کا جواب پہلی چیز یہ کہ بچوں کو بچپن سے ہی توحید سکھائی جائے، ان کو توحید کے بارے میں بتایا جائے، توحید کی اہمیت بتائی جائے کہ توحید یہ ہے کیا۔ بچپن سے ہی بچے کو بتایا جائے کہ توحید اتنی عظیم دولت ہے، اتنی عظیم دولت ہے، تمہارے نام اعمال میں دنیا کی ساری نیکیاں موجود ہوں، تم نمازی بھی ہو، تم حاجی بھی ہو، تم اصلاح معاشرہ کے کام کرنے والے بھی ہو، تم دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے بھی ہو، تمہارے نام اعمال میں بہت ساری نیکیاں موجود ہوں، لیکن تمہارے پاس میں عقیدہ توحید نہ ہو، توحید کی دولت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ بچوں کو بتایا جائے کہ توحید اتنی اہم دولت ہے کہ اگر تمہارے پاس میں توحید کی دولت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہیں جنت میں داخلہ نصیب نہیں فرمائے گا۔ یہ بچوں کو بتایا جائے۔ بچے جب بچپن میں ہوں، چھوٹپنے میں ہوں، چھوٹے ہوں، چھوٹی عمر میں ہوں تو ان کو بتایا جائے کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کتنے ہیں، اللہ کا کیا کام ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، ہمیں پالنے والا کون ہے، ہمیں رزق دینے والا کون ہے۔ ان بچوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ دنیا میں پوری کائنات میں اکیلے سسٹم چلانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا، ہم نے پڑھایا بھی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، بچوں نے پڑھا ہوگا، جو اسلامی کورسز میں جو چمن اسلام پڑھائی جاتی ہے اس میں شاعر نے کیا ہی بہترین شاعری کی ہے اور کہا ہے، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا کہ میاں چپ رہو۔ اگر دنیا میں دو خدا ہوتے یا اللہ کا کوئی ساجی اور شریک ہوتا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اسی لیے بچوں کو بتایا جائے، ان کو سکھایا جائے، ان کو پڑھایا جائے کہ اس کائنات کے سسٹم کو چلانے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ ان کو یہ بھی بتایا جائے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ سب بتایا جائے۔ یہ بھی بتایا جائے کہ ہمیں بیمار کرنے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، روزی دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ سب بچوں کو جب بتایا جائے گا تو آگے وہ اسی روش پر چلیں گے، توحید کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یہ سب بچوں کو سکھایا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے سورہ لقمان میں لقمان حکیم نے اپنے بچے کو جو 10 نصیحتیں کی تھی نا، وہ اللہ نے یکے بعد دیگرے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری 10 نصیحتیں اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دی۔ ان آیتوں کے بارے میں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنا چاہے تو لقمان حکیم کی ان 10 نصیحتوں کو اپنا لے، ان 10 نصیحتوں پر عمل کر لے، بچوں کی اسلامی تربیت ہو جائے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تو شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت کرنا، میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں لیکن تو شرک کے قریب بھی نہ جانا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ بچے کو نصیحت کی تھی حضرت لقمان نے۔
تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر تربیت کرنے کے لیے چلیں تو عقیدہ سکھائیں۔ حضرت یعقوب بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے مرتے ٹائم آخری وقت میں اپنے بچوں کو توحید کی وصیت فرمائی تھی۔ توحید کا حکم دے کر کے گئے تھے، بیٹا ایک سوال ہے تم سے۔ بیٹوں نے کہا کیا؟ اللہ نے قرآن میں پورا قصہ بیان فرمایا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو معبود مانو گے، کس کی عبادت کرنے کے لیے سوچو گے؟ بیٹوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، اے ہمارے ابا آپ فکر نہ کریں، ہم تو آپ ہی کے معبود کی عبادت کریں گے، ہم تو آپ کے آباء و اجداد کے معبود یعنی ابراہیم کے معبود، اسماعیل کے معبود، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہمیں پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک اللہ سے مدد مانگتا ہے، اس لیے ابا آپ جا رہے ہیں تو چلے جائیے، آپ کی موت کا وقت قریب ہے، آپ نے جو وصیت فرمائی ہے آپ فکر مت کریے گا، ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے رہیں گے، کبھی شرک کے قریب نہ جائیں گے۔ حضرت یعقوب مرتے ٹائم اپنے بیٹوں کو جمع کر کے نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا بتاؤ کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا جو آپ کا معبود تھا اس کی، جو آپ کے باپ ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق علیہ السلام کا جو معبود تھا اسی کی عبادت کریں۔ تو اتنی اہم دولت ہے یہ توحید کہ انبیاء نے مرتے ٹائم تک وصیت فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بچپن سے ہی بچوں کو عقیدہ سکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بچہ ہے ابھی سمجھے گا نہیں سمجھے گا، بڑا ہوگا تو سمجھ لے گا، یہ سب نہیں، بچپن سے ہی بچوں کو توحید سکھائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تقریباً ان کی عمر 10 سے 12 سال کی رہی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، اللہ کے رسول نے مجھے مخاطب کیا، کہا اے بچے میں تجھے چند نصیحتیں کر رہا ہوں، ان کو تو غور سے سن لینا۔ نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی فرمائی اذا سألت فاسأل اللہ، اے بچے جب بھی تو سوال کرے، جب بھی کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب پریشانی میں تو الجھ جائے، مصیبتیں آ جائیں، دقتیں آ جائیں تو ایک اللہ سے مدد طلب کرنا۔ یہ بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت اگر کرنا ہے اسلامی طریقے سے تو پہلے انہیں عقائد سکھائے جائیں، پھر اس کے بعد جب عقیدہ درست ہوگا تو پھر عبادات کی طرف آئیں، بچوں کو عبادات کے میدان میں آگے لے کر کے آئیں، اور بچوں کو عبادات کے میدان میں آگے اسی وقت لائیں گے جب ہم عبادات کے معاملے میں آگے ہوں۔ ایسا دنیا کی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اگر کوئی باپ نیک نہیں ہے وہ یہ امید کر کے بیٹھ جائے کہ میری آل و اولاد نیک نکلے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے نیک بنے تو پھر پہلے خود نیک بنیں۔ نبی اکرم فرمایا کرتے تھے مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچے جب 7 سال کے ہو جائیں، جب ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو تم انہیں نماز کا حکم دینے لگو، نماز کے لیے لے کر آنے لگو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر انہیں مار کر کے مسجد میں لاؤ۔
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار مار کر کے مسجد میں لاؤ، سختی کر کے مسجد میں لاؤ۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھنا، یہ دور ڈیجیٹل ہے، اگر آپ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بچے کو ماریں گے تو اتنا نہیں مارنا کہ بچہ اپنے ذہن و دماغ میں کوئی فطور لے کر کے بیٹھ جائے۔ سختی کرنے کی اجازت ہماری شریعت دیتی ہے، لیکن اتنی سختی نہیں کہ اس کا ہاتھ توڑ دیا جائے یا پیر توڑ دیا جائے یا اس کو کوئی جسمانی نقصان پہنچا دیا جائے، یہ ہماری شریعت تقاضا نہیں کرتی ہے۔ آپ سختی کرو، ان کو پنشمنٹ دو، سزا دو، لیکن اتنی دینا اس دور کے حساب سے دینا، کہیں بچہ باپ سے ہی نفرت کر کے نہ بیٹھ جائے، اپنے ذہن و دماغ میں کوئی فطور لے کر کے نہ بیٹھ جائے۔ ابھی آپ کے اتر پردیش کے ایک ضلع باغپت میں ایک استاد بچے کو ذرا سزا دے دیتا ہے، سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی پنشمنٹ دے دیتا ہے۔ بچے کے ذہن میں فطور تو دیکھو، اپنے ذہن و دماغ میں وہ خنث لے کر کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی امام صاحب ایک اپنے کام سے وہاں کہیں دیوبند یا کہیں بھی گئے تھے، اس کی پوری فیملی کو ختم کر دیا۔ 2 بچوں نے مل کر کے خنث رکھ کر کے وہاں جا کر کے ہتھیار اٹھا کر کے بیوی کو بھی ختم کر دیا، 2 لڑکیوں کو بھی جان سے مار دیا۔ صرف ایک ہی وجہ تھی کہ استاد نے تھوڑی سی سزا دے دی تھی، سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیو، بڑے سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو بڑے سنبھال کر کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایک باپ ہیں تو اولاد کو سزا دیتے وقت بھی ذہن میں یہ بات رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دور آج کا بڑا ڈیجیٹل ہو گیا ہے، بڑی نفرتیں پھیل چکی ہیں، سوشل میڈیا نے ہماری کمر توڑ دی ہے، رشتے ناطے ختم کر دیے، پیار محبت ختم کر دیے، الفت و بھائی چارگی کا خاتمہ فرما دیا ہے۔ اس لیے ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر کے مسجد میں لاؤ، لیکن مارنا سوچ سمجھ کر کے، کہیں وہ بوال جان نہ بن جائے۔ سوچ سمجھ کر کے سب کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی غلطی نہیں تھی، میڈیا کے ذریعہ بتایا گیا کہ امام صاحب نے بس ہلکی پھلکی سزا دے دی تھی، 2 بچوں نے ٹینشن رکھ لی اور یہ سب کر کے دکھایا جو آج پوری دنیا ہنگامہ دیکھ رہی ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کرنے میں بڑا حساس پہلو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ عبادات کے معاملے میں بچوں کو آگے لائیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے ہی عادت ڈلوائیے۔ آپ سوچیں کہ بچہ 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، ہم مسجد میں لائیں کہ چل نماز پڑھنے کے لیے چل، تب نہیں، مشکل ہو جائے گا۔ آپ بچپن سے ہی اپنا ہاتھ پکڑ کر کے لائیں گے تو شاید اس کے دل میں مسجد کی محبت ہو، نماز کی محبت ہو، وہ سمجھے کہ امام کون ہوتا ہے، مؤذن کون ہوتا ہے، یا مسجد میں نماز پڑھنے والے کون ہوتے ہیں۔ جب بچپن سے ہی یہ کام کریں گے تو آگے چل کر کے دشواری نہیں آئے گی۔ انبیاء اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، یہ پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی آل و اولاد کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ آل و اولاد کو نماز کا حکم دینے کی وجہ سے حضرت اسماعیل اللہ کی نگاہ میں محبوب بن گئے تھے۔ تو اگر اللہ کی نگاہ میں محبوب بننا ہے تب بھی آل و اولاد کو نماز کا حکم دینا۔ حضرت ابراہیم تو دعا کرتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار تو مجھے بھی نمازی بنا دے، میری آل و اولاد کو، میری ذریت کو بھی نمازی بنا دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آل و اولاد کی فکر کرتے ہوئے نماز کا پابند بننے کی دعا کرتے تھے۔ اس لیے بچوں کو عبادات کے معاملے میں آگے لائیے اگر ان کی اسلامی تربیت کرنا۔ اب باری آتی ہے اخلاق و کردار کی۔ بچوں کا اخلاق اچھا نہیں ہے، ان کا کردار اچھا نہیں ہے، کریکٹر لیس ہیں ہمارے بچے، کچھ نہیں جانتے کہ تہذیب کیا ہے، ادب کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، کس سے کیسے بولا جائے گا، کس سے کیسے نہیں بولا جائے گا۔ ہمارے سماج میں آپ جائزہ لے لیں،
گلی محلوں میں بچے بیٹھے رہتے ہیں، ضرورت سے زیادہ گالیاں دیتے ہیں، باتوں سے زیادہ گالیاں دیتے ہیں. یہ میں نے خود جائزہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا. بات بات پر گالی دیتے ہیں. کون؟ ہمارے بچے. بولتے ہیں، زبان کھولتے ہیں تو گالی سے. کون؟ ہمارے بچے. لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. کون؟ ہمارے بچے. انہی بچوں کی وجہ سے گھروں میں، خاندان میں، معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، گلیوں میں، محلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. کیوں؟ ان میں انبن ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو میں ہو جاتی ہے، نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے بڑے بڑے لڑ جاتے ہیں. اس لیے بچوں کو اخلاق و کردار بھی سکھاؤ. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں سے پیار کرو. اکرموا اولادکم، اپنے بچوں سے پیار کرو، محبت کرو، ان سے بڑے ادب سے بولو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو. وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، انہیں ادب بھی سکھاؤ. علم کے ساتھ ساتھ میں ادب بھی ضروری ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ میں سلیقہ بھی ضروری ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہترین ادب سکھاؤ، بہترین تہذیب سکھاؤ. گھر میں انہیں بیٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا طریقہ سکھاؤ، بولنے کا طریقہ سکھاؤ، گھر سے نکلنے کا طریقہ بتاؤ، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتاؤ. کہ بچے اگر تو بڑا ہو گیا ہے تو جب گھر میں آئے تو پہلے کھٹکھٹا لیا کر، کنڈی کو بجا لیا کر. یہ بالغ بچوں کے لیے ہماری شریعت تعلیم دیتی ہے کہ گھر میں آنے کے آداب یہ ہیں، جانے کے آداب یہ، کھانے کے یہ، پینے کے یہ، سارے کے سارے آداب بتانے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. اگر شروع سے بچوں کو بتایا جائے گا تو آگے چل کر کے وہ اسی روش پر چلیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر پیار محبت سے، ادب سے، نرمی سے بچوں کو بتایا جائے تو وہ مانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کو ادب سکھاتے تھے بڑے نرم انداز، ایسے نہیں تو نے کیا کیا، یہ کیا کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا نہیں چاہیے تھا، مار دیا، ادھر تماچا ادھر تماچا بھگا دیا. یہ طریقہ نہیں، یہ سلیقہ نہیں ہے، یہ تہذیب نہیں ہے. تہذیب تو یہ تھی نرمی سے بلا کر کے اکیلے میں سمجھانا چاہیے تھا. یہ تہذیب. ایک بچے بچپنے کی عمر میں ایک صحابی کہتے ہیں جن کا نام ہے عامر بن ابی سلمہ. عامر بن ابی سلمہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا، بچپنے کی عمر میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پرورش پا رہا تھا. نبی اکرم میری تربیت کرتے تھے، نبی اکرم کے پاس میں رہتا تھا. ایک مرتبہ کھانے کے لیے جب ہم سب ساتھ میں بیٹھے تب میں پورے دسترخوان پر اپنا ہاتھ چلا رہا تھا. میرا ہاتھ پورے دسترخوان میں چل رہا تھا. بچوں کو دیکھا ہوگا ناشتے کے ٹائم یا کھانے کے ٹائم ادھر ہاتھ مارتے ہیں، ادھر ہاتھ مارتے ہیں، ادھر سے اٹھاتے ہیں، ادھر سے اٹھاتے ہیں. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا اسی طریقے سے دسترخوان پر ہاتھ چلا رہا تھا. تب اللہ کے نبی نے کتنے نرم انداز میں تہذیب سکھائی، ادب سکھایا. کہا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ پڑھ لو. کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک، جو تمہارے قریب ہے وہ کھاؤ. ادھر ادھر ہاتھ نہ چلاؤ. بچے کو اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں، پھر وہی اپنے بارے میں لکھتے ہیں جب اللہ کے نبی نے مجھے یہ تعلیم دی، مجھے یہ ادب سکھایا، مجھے یہ اخلاق سکھایا، پوری زندگی میں اسی پر عمل کرتا چلا گیا. بسم اللہ کہہ کے کھانے لگا، دائیں ہاتھ سے کھانے لگا، اپنے قریب سے کھانے لگا. ایک بچے کو اللہ کے نبی تعلیم دیتے تھے اور وہ خود کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے مجھے سکھایا اسی دن سے میں نے اس چیز کو اپنایا. اگر اسی وقت سخت لب و لہجہ استعمال کیا جاتا، اس کو مار دیا جاتا، اس کو جھٹک دیا جاتا، تو شاید یہ تہذیب و تمدن اس کے ذہن و دماغ میں نہیں بیٹھتی. اس لیے ادب کا پہلو بھی استعمال کرنا ضروری ہے، اخلاق کو کہتا ہے. پھر اس کے بعد سب سے آخر میں باری آتی ہے معاملات کی. عقائد سکھائیں، پھر عبادات سکھائیں، پھر اخلاق و کردار سکھائیں، پھر اس کے بعد میں معاملات بھی سکھائیں.
معاملات کیسے کرنا ہے، کون تمہارا بھائی ہے تو اس کے ساتھ میں کیا کرنا ہے، تمہاری ماں ہے تو اس کے ساتھ میں کیا کرنا ہے، باپ ہے تو اس کے ساتھ میں کیا کرنا ہے، یہ چاچا ہیں، یہ تاؤ ہیں، یہ خالہ ہیں، یہ پھوپھی ہیں، یہ ماموں۔ اسی لیے ہمیں شریعت کہتی ہے تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، پہلے رشتے ناطے سیکھو کہ یہ تمہارا رشتے میں لگتا کون ہے۔ جب رشتے پتہ ہوں گے تو شاید صلہ رحمی کرنے میں آسانی، اس لیے بچوں کو بتاؤ کہ یہ ہمارے یہ ہیں، یہ ہماری فلاں رشتہ دار ہیں، ہمارے وہاں فلاں رشتہ دار ہیں، تاکہ وہ ان کے ساتھ میں صلہ رحمی بھی کریں۔ اور پھر معاملات سکھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے معاملات اچھے ہونا چاہیے۔ اپنے معاملات اچھے ہوں گے تو بچہ آٹومیٹک فطری طور پر معاملات اچھے کر لے گا۔ اگر خود ہمارے معاملات اچھے نہیں ہوں گے تو بچے کے معاملات اچھے نہیں ہوں گے۔ نبی اکرم بچوں کو معاملات جب سکھایا کرتے تھے تو یہ الرٹ کیا کرتے تھے، ہوشیار کیا کرتے تھے کہ خبردار تم بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولنا، اگر تم جھوٹ بولو گے تو یہ بچے بھی آگے چل کر کے جھوٹ بولیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ماں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں موجود تھے، میری ماں کو بلاتے ہیں اور میری ماں اتفاق سے مجھے بلانے لگتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اے عبداللہ سنو، میں تمہیں کوئی چیز دینا چاہ رہی ہوں، میرے پاس میں آؤ۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ کی ماں سے سوال کر لیا کہ تم اپنے بچے کو کیا دینا چاہتی ہو، تمہارا کیا دینے کا ارادہ ہے، تم اپنے بچے کو بلا تو رہی ہو لیکن دینا کیا چاہتی ہو؟ تب حضرت عبداللہ کی ماں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میں اپنے بچے کو کھجور دینے کے لیے بلا رہی تھی، میں اپنے بچے کو کھجور دینا چاہتی تھی اس لیے بلا رہی تھی۔ تب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سن لو، اگر تم اپنے بچے کو صرف بلا لیتی اور کھجور نہ دیتی تو یہ تمہارا جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے پہلے اپنے معاملات کو سنبھال لو، جھوٹ سے بچو۔ ہم کیا جھوٹ سے بچیں گے؟ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت یہ طریقہ تک اپناتے ہیں، ہمارے گھر کے دروازے پر اگر کوئی آتا ہے، ہم سے ملنے کے لیے آتا ہے اور ہم اس سے ملنا نہیں چاہتے تو خود دروازے پر اپنے بچے کو بھیج کر یہ پیغام دے کر کے بھیجتے ہیں، بیٹا یا بیٹی جاؤ جا کر کے کہہ دینا کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پر نہیں ہے۔ وہ تو بچہ ہے، وہ نہ سمجھے، یا بچی ہے نہ سمجھے، وہ جا کر کے یہی الفاظ دہرا دیتی ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ یہ تہذیب دیکھیے، نقال دیکھیے بچوں کو کیا سیکھتے ہیں۔ باپ نے کہہ کے بھیجا بچے جاؤ کہہ دو کہ باپ نہیں ہے، ابو نہیں ہے، بریلی گئے، وہ سیم ٹو سیم بچے بتا دیتے ہیں۔ اس لیے بچوں سے جھوٹ بولنا یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو جھوٹ کے راستے پر لے کر کے چلنا۔ معاملات اگر ہمارے اچھے ہوں گے تو بچوں کے معاملات اچھے ہوں گے۔ بچوں کو معاملات سکھانے کے لیے اپنے معاملات اچھے۔ اس لیے خلاصہ یہی نکلتا کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اولاد کے ہمارے اوپر گارجین پیرنٹس ہونے کی حیثیت سے بہت سارے حقوق ہیں۔ ایک تو زندہ رہنے کا حق، ان کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا حق بتایا حق پرورش، اچھے طریقے سے پرورش کی جائے۔ تیسرا حق یہ بتایا گیا ہماری شریعت نے کہ ہم بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم نے جو باتیں سنی، جو باتیں کہی گئیں، سنی گئیں، ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔